अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौतम दुबई से आपका होस्ट ज़मीर अब्बासी। मेरा ये एड्रेस उन प्रोफेशनल्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये ड्रीम कर रहे थे कि कभी जॉब मार्केट, ओवरसीज़ जॉब मार्केट ओपन होगी और फिर हम जाके अपनी लक ट्राई करेंगे। उनके लिए उनसे आज मैं मुखातिब हूँ और मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है और कहाँ तक पहुँची है जो जॉब मार्केट है, और आया कि जॉब मार्केट ओपन हो चुकी है या अभी कुछ देर बाकी है। जब ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो हर चीज़ की एक अनसर्टेन सिचुएशन थी और हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि नॉर्मल डेज़, द नॉर्मलसी विल नेवर कम बैक। और यूएई के लीडर्स ने उस टाइम में कहा था कि दुबई विल बाउंस बैक। तो अभी गुड न्यूज़ ये है कि दुबई हैज़ ऑलरेडी बाउंस बैक और यहाँ पे चीज़ें दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जॉब मार्केट की। तो जॉब मार्केट भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा खुल चुकी है, बल्कि इट्स अ ग्रेट डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स यहाँ दुबई में, क्योंकि जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ऑर्गेनाइजेशंस ने, स्पेशली होटल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टाफ को ले ऑफ कर दिया था। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा कि जैसे हमारे एचआर नेटवर्क में हर रोज़ कोई ना कोई सीवीज़ पोस्ट किए जाते थे कि ये, और अभी जो है वो एचआर नेटवर्क में जब पहले सीवीज़ आते थे, अब हर रोज़ कोई ना कोई होटल अपनी वैकेंसीज़ पोस्ट कर रहा होता है और बहुत इमेंस डिमांड है प्रोफेशनल्स की, स्पेशली दुबई के अंदर और यूएई के अंदर। अब डिमांड है, मार्केट दोबारा ओपन हो गई है। जो लोग बाहर थे, जो प्रोफेशनल्स इवन जो यहाँ काम कर रहे थे एंड देन दे ट्रैवल बैक टू देयर होम कंट्रीज़, वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मार्केट खुले और हम जाके अपनी लक दोबारा ट्राई करें या हम वी रीस्टार्ट अवर प्रोफेशन अगेन। वो लोग जो कि बहुत अरसे से अपने ख्वाब सजाए बैठे थे कि हम जाएंगे ओवरसीज़, स्पेशली दुबई तो बहुत ही करीब है और यहाँ सब लोग आना चाहते हैं, यूएई सब लोग आना चाहते हैं। तो वो जो इस उम्मीद से बैठे थे कि जॉब मार्केट ओपन होगी तो हम जाएंगे, उनके लिए ये मैसेज है कि जॉब मार्केट तो ओपन है, बट आपके लिए अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है। यहाँ पे 175 नेशनलिटीज़ रहते हैं यूएई के अंदर। तो इसी तरह अगर कोई जॉब्स भी हैं तो उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए प्रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर आना चाहते हैं बाहर, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग प्रॉपर। अगर इवन जब आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने ख़रीदनी है, कि कितने टाइम में ये हमने कंप्लीट करना है और वापस आना है। तो इसी तरह आप अगर आप जॉब की तलाश में बाहर आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक तो प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है, आपको स्किल्स आपको इक्विप करने की ज़रूरत है, और सेकेंडली आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आप अपनी पहले तो आप अपने रिसोर्सेज को एवेल्यूएट करें कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप कैसे आके यहाँ पे कैसे सर्वाइव होंगे, और सेकेंडली आप अपनी स्किल्स को एवेल्यूएट करें कि आप जब यहाँ आएंगे तो कैसे आपकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि कंपटीशन में आपको दे कुड मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। अब चीज़ ये है कि आपके पास किस किस्म की स्किल्स होनी चाहिए। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं जो रेलेवेंट स्किल्स होती हैं बेसिकली। और भी बहुत सारे शोबे हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी इवेंचुअली चाहिए होती हैं, लेकिन मेनली फोकस आपका टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करने पे होना चाहिए। जैसा कि अगर आप F&B सर्विस में आना चाहते हैं तो आपको रेलेवेंट F&B सर्विस की स्किल्स को एक्वायर करना होगा। अगर आप फ्रंट ऑफिस में आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट ऑफिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ ओवरसीज़, और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ ज़रूरी हैं फ्रंट ऑफिस के लिए। इसी तरह अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं और कुलिनरी आपके पास कुलिनरी स्किल्स हैं तो उनको मज़ीद एनहांस करें, कोशिश करें कि थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस का टच भी ले आएँ, भले वो इंटर्न एज अ इंटर्न हो, बट उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस का टच ले आएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स आप एक्वायर कहाँ से करेंगे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का मेनली 2-3 अदारे हैं जिसमें ऑफ कोर्स बेस्ट इज़ गौतम,
اور جتنی ان کی اچھے کولنری کی ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، کیونکہ ناٹ اونلی کولنری بٹ ان دی ادر ڈسپلنس آلسو، کوتم کی افیلیشن جو انٹرنیشنل افیلیشن ہے، جو مختلف انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ ہے، دیٹ از ریٹڈ ایز ویری ہائی. اور اگر آپ وہاں سے ایجوکیشن لے کے آتے ہیں تو اس کا ایک ویٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے کوتم سے ایک کوالیفیکیشن لی ہے، بٹ اٹ از افیلیٹڈ اینڈ سرٹیفائڈ فرام ڈفرینٹ باڈیز، انٹرنیشنل باڈیز. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ بیسیکلی کولنری ایک ایسا فیلڈ ہے جو بہت وائبرنٹ ہے، اور اس کی ایون یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ناٹ اونلی ہیئر بٹ آل اوور دی ورلڈ، جہاں بھی آپ دنیا میں جائیں، ایون یورپ میں شیفس جو ہے وہ بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہیں. ہمارے جو کوتم کی کولنری جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بہت ہی ہائی اینڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ان کے پاس آؤٹس بہت سارے ایوارڈز بھی لے چکے ہیں، اور بہت اچھے انہوں نے ایکسل کیا ہے ان دی کولنری آرٹ. سو آپ ٹرائی کریں کہ کوتم کے ساتھ رجسٹر ہو جائیں. لیکن میں اگین کہوں گا کہ شیف بننا ایک بہت ہی میں عموماً کہتا ہوں کہ شیفس آر دی ہائیلی پیڈ امپلائیز. ایون اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ اگر آپ HR میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں شیف ہوتا. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرے ڈسپلنز ہیں ان میں بھی آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، لیکن ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے سکلز کو کیسے انہانس کرنا ہے اور کیسے ایکوپ کرنا ہے. تو آپ کا کوتم انسٹیٹیوٹ ہو گیا، اور بھی اگر آپ کے نظر میں کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں، بٹ رادر دین سافٹ سکلز آئی سجیسٹ کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہارڈ سکلز ہیں یا جو ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کو ایکوائر کریں. کیونکہ آج کل کی جاب مارکیٹس میں پہلا کوسچن یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سکلز، آلریڈی سکلز کیا ہیں یا ایکسپیرینس کیا ہے. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں لے گا کہ آپ کو فریشر لے لے اور پھر آپ کو ٹرین کرائے، کیونکہ آرگنائزیشنز میں ابھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو پہلے ہائر کریں، پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ اسائن کریں جو آپ کو ٹریننگ دیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصہ بعد جب آپ ٹرین ہو جاتے ہیں تو دین یو لیو دی آرگنائزیشن اینڈ دین. تو بیسیکلی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سافٹ سکلز کے بجائے موسٹ آف دی ٹائم آپ ہارڈ سکلز یا ٹیکنیکل سکلز ایکوائر کریں. اور کوتم اور بہت سارے ایسے بھی اور بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ آپ کو ٹیکنیکل سکلز پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کون سا انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے فائنینشلی بھی آپ اپنی سچویشن کو ایویلیویٹ کر لیں. تو یہ تھا کہ آپ اگر جاب سرچ کے لیے یہاں آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو پریپیئرڈنیس میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، جیسے آپ نے جو CV بھیجنا ہے اس میں جو ریلیونٹ سکلز ہیں وہ آپ نے وہ ہائی لائٹ کرنی ہے. ایسا نہیں کہ آپ ارریلیونٹ انفارمیشن سے اپنے CV جو ہے اس کو سٹف کر لیں، اور پھر وہ CV جو ہے اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایٹ اینی فورم. آپ اس میں جنک انفارمیشن مت ڈالیں. جیسے بعض لوگوں کا CV مجھے ملتا ہے اس میں ارریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کا نام، والد صاحب کا نام، گاؤں کا ایڈریس، شہر کا ایڈریس. آئی ڈونٹ نو، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود the organization has nothing to do with name of your father. They have nothing to do where do you live. You live in a village or you live in a city. تو اس لیے آپ اپنا جو آپ کا CV ہے اس کو اچھے طرح سے فلٹر کر لیں، اور اس میں جتنی بھی ایگزیلری انفارمیشن ہے، جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، ریکروٹر کو اس انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو آپ کراپ کر دیں، چاپ کر دیں، اس سے نکال دیں اپنے CV سے. آپ کے CV کا فارمیٹ ایک بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک اچھا سا فارمیٹ چوز کریں. آج کل تو فارمیٹ مل جاتے ہیں، فری فارمیٹ بھی آپ کو مل جاتے ہیں مائکروسافٹ سے یا ادھر ادھر سے. آپ اپنے CV کو اچھے طریقے سے کرافٹ کریں، اور اس کے بعد ارریلیونٹ انفارمیشن کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. بھلے آپ کا CV ایک پیج کا ہو، بٹ اٹ شوڈ ہیو آل دی ریلیونٹ انفارمیشن. اور اس میں آپ وہ سکلز ڈالیں، وہ سکلز کو مزید ہائی لائٹ کریں جو سکلز ریکوائرمنٹ ہے جس آرگنائزیشن میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو اس آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اپنے CV کو ٹویک کریں یا آپ اپنے CV کو کرافٹ کریں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے.
اس کے علاوہ جب آپ سی وی بھیج چکے ہوں تو پھر آپ اس چیز کی بھی تیاری کریں کہ آپ نے انٹرویو کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. آپ کو بہت ساری ایسی انٹرویو گائیڈ لائنز مل جائیں گی جس میں آپ کو انٹرویو کے پروز اینڈ کونز بتائے جاتے ہیں. تو آپ ان سب کو اسٹڈی کریں, اس پہ پریکٹس کریں بیفور ہینڈ. آپ کسی دوست سے یا کسی فیملی ممبر سے ہیلپ لے لیں اور انٹرویو میں اپیئر ہونے کی آپ باقاعدہ اس کی پریکٹس کریں. اور ایسا نہیں کہ جیسا ہی آپ کو کال آئی, کیونکہ آپ کو بہت ہارڈ ورک کے بعد ایک انٹرویو کال آتی ہے, اور اس ایک انٹرویو کال دیٹ از اے گریٹ اپرچونٹی جس کو آپ کو ضائع نہیں کرنا. تو اس لیے آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھی پریپریشن کر کے جانی ہے, اور آپ کو جو پاسبل کوسچنز ہوں گے جو انٹرویور آپ کو پوچھ سکتا ہے, وہ کوسچنز آپ نے اچھے طریقے سے ان کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ وہ انٹرویو کے دوران کانفیڈنٹ رہیں اور آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. آپ کچھ سائیکومیٹرکس جو کوسچن ہوتے ہیں ان کی بھی تیاری کر لیں. کچھ ایسے جو آپ کے سی وی میں فار ایگزامپل جو شارٹ سٹنٹس ہیں یا شارٹ ڈیوریشن آف ورک ہے, اس کو بھی آپ اس کی جسٹیفیکیشن سوچ لیں کہ اگر آپ سے ایک کوسچن ہوتا ہے کہ کیوں آپ نے اس آرگنائزیشن کو جلدی چھوڑ دیا, تو آپ ان کو وہ ریزننگ دے سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ریشنل ہونا چاہیے کہ کیوں آپ نے اس کو چھوڑا. اسی طرح آپ سی ویز میں کوئی بھی آپ لائی یا جھوٹی انفارمیشن نہ ڈالیں, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ انفارمیشن پکڑی جائے گی. ایون آپ کے سرٹیفکیٹس یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا ایکسپیرینس, کوئی بھی فالسیفائڈ انفارمیشن آپ نہ ڈالیں, کیونکہ ایک تو یہ ان ایتھیکل ہے, اور دوسرا کسی نہ کسی اسٹیج پہ اٹ کین سرفیس اور آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرویو کا تھا. انٹرویو کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ آپ نے یہ بھی چوائس کرنا ہے اگر آپ فیس ٹو فیس انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ڈریس کی سلیکشن کیسے کرنی ہے. اگر آپ ٹیکنیکل جاب کے لیے جا رہے ہیں تو یو نیڈ ناٹ ٹو ہیو اے ٹائی اینڈ دی جیکٹ اینڈ تھنگس. اگر ٹائی لینا بھی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایک ڈیسنٹ نائس شرٹ ہونا چاہیے, نائس ٹراؤزر ہونا چاہیے, اور شو ہونے چاہیے جو پالشڈ ہوں, اور آپ کو بڑا اسمارٹ لگنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹائی کے ساتھ اسمارٹ لگتے ہیں تو ایک ٹائی پہن لیں. اگر جیکٹ چاہیے تو بھی جیکٹ پہن سکتے ہیں, بٹ اس کی ضرورت ٹیکنیکل انٹرویو میں جانے کے لیے اس کی ضرورت پرابلی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اچھا دیکھنے کے لیے, اچھا نظر آنے کے لیے یہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے ایک انٹرویو کے لیے اپیئر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ فالو اپ کال کیسے کریں گے. یہ نہیں کہ آپ انٹرویو سے واپس آنے کے بعد ہی اسٹارٹ کر دیں فالو اپ. جب آپ سے انٹرویور یہ کویشچن کرتا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی کویشچن, تو آپ اس میں اگر آپ کے پاس کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ یہ آپ پوچھیں ان سے کہ جو ہائرنگ ڈیسیجن ہے اف اٹ کمز ان مائی فیور, تو وہ کتنے ٹائم میں آپ یو ول گیٹ بیک ٹو می. تو اس میں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس میں 1 ہفتہ لگے گا, تو یہ نہیں کہ آپ واپس آ کے دوسرے دن سے فالو اپ شروع کر دیں. پھر دین یو ویٹ فار 1 ویک اینڈ دین اسٹارٹ فالوئنگ اپ. جو بھی آپ کے پاس اگر سیل فون ہے ان کا یا ای میل ہے تو آپ اس سے فالو اپ شروع کر دیں. تو یہ ہے کہ آپ انٹرویو کے بعد یہ کیسے کریں گے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. دیز آر دی پارٹ آف preparedness to come overseas for the job hunt, اور یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں.